پاکستان کی معیشت کو ڈیفالٹ کا رسک خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ کے قریب ہے۔ کل سابقہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بھی یہی بات واضح الفاظ میں کی ہے کہ پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ کے بہت قریب ہے۔ کسی بھی معیشت کی صحت کے بارے میں ایک انڈیکس رپورٹ ہے جسے کرنٹ ڈیفالٹ سویپ انڈیکس کہتے ہیں۔ اس نے پاکستان کی معیشت کو ڈیفالٹ کے خطرات کی شرح 64.2% بتائی ہے۔ کچھ دوسرے ادارے کوئی 70%، کوئی 80%، مطلب راؤنڈ اباؤٹ اتنا فگر دے رہے ہیں، لیکن جو سب سے مستند رپورٹ ہے وہ کرنٹ ڈیفالٹ سویپ انڈیکس رپورٹ، وہ 64.2% ہے۔ سب سے مستند رپورٹ یہی سمجھی جائے گی۔ کرنٹ ڈیفالٹ سویپ بیسیکلی ایک انشورنس پالیسی کی طرح کی ایک پالیسی ہوتی ہے۔ انشوررز کرنٹ ڈیفالٹ سویپ انشوررز لینڈرز کو اور انویسٹرز کو انشورنس دیتے ہیں کہ کسی بھی جگہ، کسی ملک یا کسی کمپنی میں اگر انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے یا ان کو کوئی رقم ادھار دینی ہے تو وہ اس کے اگینسٹ انشورنس دیتے ہیں۔ کرنٹ ڈیفالٹ سویپ انشورنس پالیسی ہی ہے۔ کسی بھی لینڈر نے کرنا ہے تو مطلب کسی جگہ انہوں نے انویسٹ کرنا ہے، ان کو ادھار دینا ہے تو وہ، اور خدا نخواستہ کل کو وہ ان کی رقم ڈوب جاتی ہے تو اس کی کمپنسیشن ان کو مل جاتی ہے، جتنی رقم انہوں نے دی ہوتی ہے وہ انہیں واپس مل جاتی ہے۔ تو یہ رپورٹس اسپیشلی جو ہمارے سکوک بانڈز ہیں ان کے حوالے سے بڑی ایک نیگیٹو رپورٹ ہے۔ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں وہ بڑی واضح اور بڑی گنتی کی چند وجوہات ہیں۔ یعنی کہ فار ایگزامپل پاکستان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، جو ڈالر کے ریزروز ہیں، وہ $7.9 بلین، آج سے 3 دن پہلے $7.9 بلین کی سطح پر آ گئے تھے۔ اس کا مطلب واضح مطلب یہی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت امپورٹ کے لیے جو ہمارے پاس خرچہ ہے وہ تقریباً 4 سے 5 ہفتے کا رہ گیا۔ 4 سے 5 ہفتے کے بعد ہم امپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس رقم نہیں ہوگی، اور ہماری اکانومی چل ہی امپورٹس پہ رہی ہے۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ ہم نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں ہم وہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ ہم نے ٹائم ٹو ٹائم ہم نے ان کی جو ایک شیڈول ہوتا ہے اس کے مطابق ہم نے انہیں دینے ہوتے ہیں۔ 2017 میں جیسے ہم نے سکوک بانڈز ایشو کیے تھے، وہ ہم نے اب 5 دسمبر 2022 کو $1 بلین اس کی مد میں دینا ہے۔ $1 بلین آپ وہ نکال دیں 5 دسمبر کو، اور آپ یہ امپورٹس کے بل کی بات کریں تو ہمارے پاس پھر لے دے کے 2 سے 3 ہفتے کا امپورٹس بل ہے، اور آنے والے ٹائم میں ہمیں کہیں سے پیسے آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اچھا، اس ڈیفالٹ کے رسک کی جو ایک اور وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک اکانومی کی ایک ریپوٹیشن بنی ہوتی ہے کہ جی یہ لوگ ہمیں پیسے واپس کر پائیں گے یا نہیں، یا انویسٹرز کو یہ ہوتا ہے ڈر کہ بھئی ہمارے پتہ نہیں انویسٹمنٹ کریں گے ڈوب نہ جائے۔ اس میں آئی ایم ایف کا بہت بڑا رول ہے۔ اب آئی ایم ایف سے ہمارا ایک قرضہ چل رہا ہے، اس کی تیسری قسط ہمیں آنی ہے۔ 2 قسطیں آلریڈی آ چکی ہیں لیکن تیسری قسط آنی ہے۔ اس قسط سے پہلے آئی ایم ایف نے ایک ریویو میٹنگ کرنی تھی جو کہ نومبر کے اینڈ میں کرنی تھی۔ اب کچھ دن پہلے تک تو یہی تھا کہ جی انہوں نے نومبر کے اینڈ میں کرنی ہے، لیکن میٹنگ وہ ابھی تک انہوں نے کوئی شیڈول نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی ان کا نومبر کے اینڈ میں میٹنگ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اور میٹنگ اگر نہیں کرتے تو یہ رپورٹ مزید جو ہے وہ خرابی کی طرف ہی جائے گی، رسک جو ہے ڈیفالٹ کا رسک مزید بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر وہ ریویو میٹنگ کرتے ہیں تو پھر یہ کہ رسک نیچے آ جائے گا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ لینڈرز کو، انویسٹرز کو پتہ ہوگا کہ ہماری رقم ہمیں واپس آ جائے گی، پاکستان کے ریسورسز ہیں ابھی۔ تو یہ میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ اس میں جو وجوہات میں تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی پاکستان میں پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ جو پریکٹیکلی جو ہے عملی طور پہ نظر نہیں آ رہی، نہ ہی اس کا کوئی انٹرسٹ نظر آ رہا ہے کہ وہ اکانومی کی طرف کوئی اقدامات اٹھائے۔ تو یہ تو 2-3 وجوہات تھیں کہ اس کی ریزن کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ریزنز ہیں وہ موٹی موٹی ریزنز ہیں، ان کو ہم
آنے والی ویڈیوز میں ان کو ہم جو ہے وہ کریں گے، کور کریں گے۔